بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر بچیوں کی تربیت پروگرام لے کر حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں موجود ہیں جو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری باتیں ہم سیکھتے بھی ہیں، سوال جواب بھی ہوتے ہیں، اور کیا ہوتی ہے، ایک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، ساتھ میں ہم ایک اچھی بات بھی سیکھتے ہیں اور ایک بری بات بھی سنتے ہیں، تاکہ اچھی بات کریں اور بری بات سے کیا کرنا چاہیے، اچھی بات پہ عمل کرنا چاہیے اور بری بات سے بچنا چاہیے، بری بات سے ہاں۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام کے اندر تلاوت بھی سنتے ہیں۔ تو آج کون تلاوت سنائے گا آپ میں سے؟ ماشاءاللہ، کئی بچیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ سنائیں گی؟ چلیں آپ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صدق اللہ العظیم۔ ہاں، جب کوئی تلاوت کرے، نعت پڑھے، کوئی اچھا جواب دے، تو ہمیں اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے، اس کی حوصلہ افزائی کی نیت سے بھی اگر ہم کہیں گے سبحان اللہ، تو ہمیں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ایک بار سب مل کے کہیں سبحان اللہ۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر بھی یا مدرسے کے اندر بھی یا پروگرام میں بھی اگر ہم پوچھتے ہیں کہ یا ٹیچر پوچھیں کہ آج کون یہ کام کرے گا، یا آج کون تلاوت کرے گا، یا کون اس کا آنسر دے گا، اب مختلف اگر اسٹوڈنٹس ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ٹیچر یا جو بھی پروگرام کرنے والے ہوتے ہیں اگر وہ آپ سے نہیں پوچھیں، کسی اور سے پوچھ لیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بعض بچیاں یا بچے، ان کے دل میں آتا ہے، جیلسی ہو جاتی ہے، مجھ سے نہیں پوچھا، مجھے موقع نہیں دیا، اس کو موقع دے دیا۔ اچھا، پھر جب وہ بچی یا وہ بچہ تلاوت کرتا ہے، نعت پڑھتے ہیں یا وہ آنسر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر دل میں آتا ہے، اس سے اچھی تو میں کر سکتی تھی، اس سے اچھا تو میں پڑھ سکتی تھی، اس سے اچھا جواب تو میں دے سکتی تھی۔ تو کیا ایسا آنا چاہیے؟ ایسا کسی کے بارے میں ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اور اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو بھی جائے، ماشاءاللہ انہوں نے تلاوت بہت اچھی کی ہے ماشاءاللہ نا، بس اپنی عمر کے لحاظ سے مزید سیکھتی رہیں گی تو اور تلاوت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں جنرل بات، کہ کبھی بھی کسی سے اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مذاق اڑانا چاہیے؟ نہیں۔ اس پہ ہنسنا چاہیے؟ بعد میں اس کی نقل اتارنی چاہیے؟ ہاں، بلکہ ہمیں اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس کو شاباش دینی چاہیے، اور جہاں پہ اس کی تعریف بنے
تو ہمیں اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ جب ہمارا دل صاف ہوگا، دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوگی، جیلسی نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہوگا. اب ہم سنیں گے نعت انشاءاللہ عز و جل. تو نعت کون سنائے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ سنا دیں. گلی گلی محلے میں میلاد ہو رہا ہے، 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 میلاد ہو رہا ہے. خوشیاں بناؤ سارے 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 سارے، جھنڈے لگاؤ سارے 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 سارے، خوشیاں بناؤ سارے، جھنڈے لگاؤ سارے، گھر کو سجاؤ سارے برقی قمقموں سے. آج ہمارے آنگن میں محفل میلاد سجی، پیارے نبی کا نام لیا، پیارے نبی کی بات ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی میلاد تو کسی مہینے میں بھی ہو سکتی ہے نا. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو 12ویں کا مہینہ آئے گا تو ہی میلاد شریف کریں گے، ربیع اول شریف آئے گا تو ہی میلاد ہوگی، ایسا تو نہیں ہے. بلکہ ہر روز ہر گھڑی جس طرح اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے دنیا بھر میں، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ لیول عطا فرمایا ہے کہ دنیا میں ہر وقت اللہ پاک کا ذکر بھی ہوتا ہے اذان کی صورت میں، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے. کوئی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہی تو میلاد منانا ہے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت اور نعت کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں ایک سیگمنٹ کی جانب، اور بچیوں اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی کرنی ہے، ایک برائی چھوڑنی ہے. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اور یہاں جو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی آج کا جو ٹاپک ہے نا بہت ہی اہم ہے. ہاں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس کا تعلق جو ہے نا یعنی سب سے ہوتا ہے، بچے ہوں، بڑے ہوں، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ کلاس فیلو ہوں، یعنی یہ ٹاپک سب سے اس کا تعلق ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی یعنی آپ کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی کوئی دوست ہے اور اس کو کسی چیز کی نیڈ ہوئی، مثال کے طور پر اس کو پانی پینا ہے اور آپ کے پاس پانی موجود ہے، آپ نے اس کو پانی پیش کر دیا، وہ پانی پیے گی، تو پانی پینے کے بعد اس کے دل میں کیا ہوگی؟ نفرت پیدا ہو جائے گی آپ سے. ارے یہ کیسی ہے، مجھے پانی پلا دیا اس نے. تو کیا وہ آپ سے دوستی ختم کر دے گی؟ یا وہ مما کو جا کے شکایت کر دیں گی، مما وہ جو میری دوست ہے نا اس نے مجھے پانی پلا دیا تھا، وہ گندی بچی ہے، ایسے بولے گی آگے؟ نہیں نا، بلکہ کیا ہو جائے گی؟ وہ آپ سے خوش ہو جائیں گی. وہ کیا ہو جائے گی آپ سے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو پانی پیش کیا اور اس کا دل خوش کیا، یعنی آپ نے اس کی ہیلپ کی نا. اچھا ایسے ہی کوئی بچی اگر اسکول سے یا مدرسے سے آپ کے ساتھ واپسی آ رہی ہوں، یا آپ کی چھوٹی بہن ہے اور راستے میں اللہ نہ کرے وہ پتھر لگا پاؤں پہ اور وہ گرنے لگی اور آپ نے ان کو بچا لیا، تو کیا ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائیں گے آپ سے. ارے مجھے گرنے دیتی، اچھا تھا میں گر جاتی، ایسے بولیں گے؟ وہ نہیں نا، کیونکہ آپ نے اس کو بچایا ہے تو وہ تو خوش ہو جائیں گی. اچھا اب اس طرح کی جو ہم کام کرتے ہیں جس سے کسی کے دل میں خوشی داخل ہو، تو یہ کام کرنا جس سے کسی کے دل میں خوشی داخل ہو تو کیا ہے وہ؟ مائک کیوں بتائیں. اچھی بات ہوتی ہے. کیا اچھی بات ہوتی ہے؟ کسی کو پانی پلانا. کسی کو پانی پلانا اچھی بات ہوتی ہے. کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا، کسی کو خوش کرنا. خوشی داخل کیسے ہوگی دل میں؟ یعنی کیا ہوگا؟ اس کو آپریشن کرنا پڑے گا، اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا؟ نہیں نا، بلکہ یعنی اس کے ساتھ اچھا تعلق ہم رکھیں گے، ہم اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے،
ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے, اس کی عزت کریں گے, ایسے ہی ہے نا, اور دوسروں کے سامنے بھی اس کی رسپیکٹ کریں گے, اور جہاں پہ اس کی ہیلپ کر سکتے ہوں گے تو اس کی ہیلپ کریں گے, تو کیا ہوگا, ان کا دل خوش ہوگا. یا امی ابو ہیں, مما ہیں, بابا ہیں, اب بابا گھر پہ آئے کام پر سے, اور کچھ بچے کیا کرتے ہیں, بچیاں کیا کرتی ہیں, بابا چیز لائے اور نہیں لائے, بابا چیز دو, بابا چیز دو, ہمیں باہر لے کے جاؤ, باہر لے کے جاؤ, اب پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب بابا تھکے ہارے گھر پہ آئے, ابھی پانی بھی نہیں پیا, اور وہ بیٹھنے بھی نہ دے, اور وہ بہت تھکے ہوں, تو کبھی کبھی بچیوں بابا ناراض بھی ہو سکتے ہیں. اچھا اب ایک اور بچی ہے, بابا گھر پہ آئے, بابا اندر آئے گھر سے, اور اس نے آگے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابو, اور اپنے ابو کے ہاتھ چومے. اچھا اب بتاؤ کہ ابو کے ہاتھ چومے تو ابو کا کیا ہوگا, دل خوش ہوگا یا وہ غصے میں آ جائیں گے؟ خوش ہوگا. اچھا ایسے ہی پھر وہ اندر گئیں, کچن میں گئیں, کولر سے پانی بھرا گلاس میں, ٹھیک ہے, اور ابو کو لا کے پانی پیش کر دیا, تو کیا ہوگا, ابو خوش ہوں گے ناراض ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے. اچھا ایسے ہی گھر میں مما ہیں, اب ہمیں کام کاج کر رہی ہوتی ہیں, اب انہوں نے کہا دیکھو بھئی یہاں بیٹھ جاؤ, اپنا ہوم ورک کرو, میں کام کر رہی ہوں. اب ایک بچی وہ ہے جو مما کام دے کے گئی اور وہ لگ گئی موبائل میں, ٹھیک ہے, یا وہ چھوٹی بہن کو تنگ کرنا شروع ہو گئی, کبھی اس کو ہاتھ مارے, کبھی اس کو کپڑے کھینچے, کبھی اس کا اسکارف کھینچے, کبھی اس کی پینسل لے لے, کبھی اس کا شارپنر گم کر دے, یعنی اس کو تنگ کرے. تو اب بتاؤ جب وہ جا کے مما کو شکایت کرے گی تو مما کیا خوش ہوں گی, واہ بھائی واہ کیا کام کیا اس نے, پینسل توڑ دی, واہ بھائی واہ, شارپنر گم کر دیا, ریزر گم کر دیا, ارے واہ بھائی واہ کیا بات ہے آپ کی. اور مما کیا آپ کو گفٹ دیں گی؟ نہیں نا, بلکہ ناراض بھی ہو سکتی ہیں. اور اگر ایک بچی وہ ہے جو مما نے بولا یہ کام کرنا ہے, اب وہ وہی کام کر رہی ہے, ہوم ورک اپنے ورک پہ کیا, اپنے ٹائم پہ کیا اپنا ورک. اچھا ایسے ہی مما نے کہا یہ کام کر دو, اس نے وہی کام کر دیا, بابا نے کہا یہ کام کر دو, اس نے وقت پہ وہ کام کر دیا. تو ایسے بچوں اور ایسی بچیوں سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں آج کی نیکی یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کا دل خوش کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے, ہمیں مسلمانوں کا دل خوش کرنا چاہیے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت پیاری حدیث پاک ہے, آپ کو یاد کرنی ہے یہ, ٹھیک ہے. جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ پاک کو راضی کیا. سبحان اللہ. تو پیاری بچیوں یہ ہو گئی ایک نیکی. تو ایک نیکی کیا سیکھی ہمیں کسی کا دل خوش کرنا ہے, اس کو خوش کرنا ہے, اس کو پریشان نہیں کرنا. اچھا اب ہے ایک برائی. دیکھیں خوش کرنے کا اپوزٹ کیا ہوگا, اس کی ضد کیا ہوگی, کسی کو پریشان کرنا. ویری گڈ. اچھا پریشان کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. کسی کو مارنا پریشان کرنا بھی ہو سکتا ہے, کسی کو تنگ کرنا پریشان ایسے بھی ہو سکتا ہے. اس میں سے ایک طریقہ, آپ بھی کچھ کریے. اگر مما کچن میں کام کر رہی ہو تو تنگ کر رہی ہو بچی, تو اسے بھی پریشان کرنا کہتے ہیں. ہاں اس کو یہ پریشان کرنا کہہ سکتے ہیں. اچھا ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا. کسی کا مذاق اڑانا. وہ کیسے, مثال کے طور پر ایک چھوٹی بہن ہے یا کوئی کلاس میں آپ کی فرینڈ آئی, کلاس میں آپ پڑھتے ہیں ساتھ, یا مدرسے کے اندر کوئی بچی آپ کے ساتھ پڑھتی ہیں. اب وہ جو اسکارف پہن کر آئی, آپ نے اس کا اسکارف دیکھا اور دوسری بچی کو بولا ارے دیکھو کتنا پرانا اسکارف پہنی ہوئی ہے, کتنا گندا ہو رہا ہے, کتنا چھوٹا ہے, اور ہمارا دیکھو کتنا اچھا ہے. تو بتاؤ اسے اس کا دل خوش ہوگا, بلکہ وہ تو ناراض ہو جائے گی نا. اچھا ایسے ہی کسی کی کاپی دیکھی, کسی کا بیگ دیکھا, کسی کا تھرموس دیکھا, کسی کا لنچ باکس دیکھا, کسی کی پینسل دیکھی, اب اس کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے اس سے وہ ہم سے خوش نہیں ہوگا. تو اچھا ایک اور مثال ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی بچی گر گئی, کھیل رہے تھے آپ سب, کوئی بچی کیا ہو گئی,
گر گئی اور وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہو، ہنس رہی ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ خوش ہو جائے گی، ارے واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کمال کیا آپ نے، ناراض ہو جائے گی. ناراض ہو جائیں گی. تو کوئی کھیلتے وقت گرے یا ویسے ہی کوئی گر جائے، ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. دیکھیں بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے آج وہ گرا کل کو میں گر سکتا ہوں، ہے نا؟ تو اللہ نہ کرے کل کو میں گر گیا اور کسی نے میرا مذاق اڑایا تو میرا دل دکھے گا نا. تو ہمیں مسلمانوں کو دکھ نہیں دینے، مسلمانوں کو پریشان نہیں کرنا، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیں اچھے انداز سے پیش آنا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم نے ایک اچھی بات سنی کہ ہمیں دوسروں کو خوش کرنا ہے، ان کی دل جوئی کرنی ہے، اور ایک ہم نے برائی سنی جس سے ہمیں بچنا ہے، وہ ہے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ویری گڈ. تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے چار نہیں ایک. چار نہیں ایک. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. اچھا بچیوں، اب باری ہے آپ سب کی. آپ سب سے کیے جائیں گے سوالات اور آپ کو دینے ہوں گے جوابات بغیر بولے. تو آپ کو بولنا نہیں ہے، بغیر بولے جواب دینا ہے. وہ کیسے دیں گی؟ اشاروں میں؟ نہیں، بلکہ آپ کو یہاں آنا ہے، جس کو بلائیں گے ہم، اور جو سوال ان سے کیا جائے گا وہ یہاں جو یہ تختیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ باکس ہیں، اس میں ایک تختی ہوگی جس میں اس کا آنسر لکھا ہوا ہے. آپ کو وہ آنسر تلاش کرنا ہے. وہ تختی آپ ہمیں دکھائیں گی تو ہم چیک کریں گے کہ آپ کا آنسر، آپ کا جواب درست ہے یا غلط ہے. تو آپ سب ریڈی ہیں؟ ایک بچی کے بعد آئیے بس. آپ سب ریڈی ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ یہاں جو بچیاں بیٹھی ہوئی ٹیم اے اور جو یہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ٹیم بی، تو کون جیتے گا، ٹیم اے یا ٹیم بی؟ یہاں والی کہہ رہی ہیں ٹیم اے جیتیں گی اور یہاں والی کہہ رہی ہیں ٹیم بی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ ان ٹیموں میں سے کون سی ٹیم جیتتی ہے، ٹیم اے آگے بڑھتی ہے یا ٹیم بی آگے بڑھتی ہیں. تو یہاں سے کون آئے گا آپ میں سے؟ پہلا سوال ہم آپ سے کریں گے. چلیں آپ آ جائیں. جی آپ سے سوال یہ ہے، جب چھینک آئے تو ہمیں فوراً زبان سے کیا کہنا چاہیے؟ آپ کو جواب دینا نہیں ہے، جواب تلاش کرنا ہے. اچھا آپ لوگ ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر ٹیم اپنی جو آپ کی ٹیم میں سے جو آئے گا اس کی ہیلپ کر سکیں گی. جی تلاش کیجئے، مگر وہیں بیٹھے بیٹھے آنا نہیں ہے کسی اور کو. جلدی کیجئے. جب چھینک آئے تو ہمیں زبان سے فوراً کیا کہنا چاہیے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ملتا ہے. اگر جواب صحیح ہوا تو ہم انشاءاللہ وہی کہیں گے، اور اگر جواب غلط ہوا تو ان کو پوائنٹس نہیں ملیں گے. جی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرنا چاہیے. چلیں 5 4 نکال لیا آپ نے. چلیں یہاں آئیں. شاباش. اور کیمرے میں آپ کو دکھانا ہے کہ آپ نے کیا جواب نکالا ہے. بچیوں انہوں نے کیا جواب نکالا ہے؟ تو جب چھینک آئے تو ہمیں فوراً زبان سے الحمدللہ کہنا چاہیے. ٹیم اے نے جواب نکال کے ہمیں دکھایا ہے اور ان کا جواب درست ہے. چلیں بھائی ماشاء اللہ. اب باری ہے ٹیم بی کی. کون آئے گا آپ میں سے؟ ٹیم بی میں سے آپ نہیں آئیں گی؟ آپ کو بلا لوں؟ آپ منع کریے، ان کو بلا لیتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں آؤ گی؟ چلیں کون، آپ آ جائیں. جی چلیں. ٹیم بی سے سوال یہ ہے، وہ کون سا خوبصورت رشتہ ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ پاک نے جنت رکھی ہے؟ جلدی کیجئے. ہاں ہیلپ کر سکتی ہیں آپ ان کی. نکال دیا یہاں ہے. شاباش. دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی نے صحیح جواب نکالا ہے یا نہیں. انہوں نے نکالا ہے، جواب ہے کیا بچیوں؟ ماں. اللہ پاک نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. ٹیم بی نے یہ جواب دیا ہے اور ان کا جواب غلط نہیں ہے، درست ہے. واہ بھائی واہ. اب باری ہے ٹیم اے کی. کون آئے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ آ جائیں. شاباش. چلیں اب سوال یہ ہے آپ سے
سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام نے السلام علیکم کے الفاظ کہے تھے، ادا کیے تھے؟ جواب تلاش کیجئے، وہ نبی کا نام کیا ہے؟ یہاں آئیں، چلیں یہاں آ جائیں، دکھائیں کیمرے میں، دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے کا جواب صحیح ہے یا نہیں۔ کیا جواب نکالا انہوں نے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے السلام علیکم کے الفاظ ادا کیے تھے، اور ٹیم اے سے غلطی نہیں ہوئی، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب 2 سوال ہو گئے ہیں ٹیم اے سے، کوئی غلطی نہیں کی ٹیم اے نے، اور 2 پوائنٹس ان کو مل گئے۔ اب آخری سوال ہے آپ سے، 2 سوال ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے جواب صحیح دیا تو مقابلہ کیا ہو جائے گا بچیوں؟ ہاں، ٹائی ہو جائے گا نا، برابر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر جواب غلط دیا آپ لوگوں نے تو مقابلے میں آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گی، تو جواب صحیح دینا ہے۔ چلیں، کون آئے گا؟ اب آ جاؤ، شاباش، کنز ایمان۔ چلیں بھائی، آپ سے سوال یہ ہے، جواب صحیح دینا، دیکھو آپ کو پوری ٹیم آپ کو دیکھ رہی ہے۔ چلیں کنز ایمان، جب ہمیں کسی بات پر غصہ آ جائے، کیا آ جائے؟ غصہ آ جائے، تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب نکالیں، جلدی کریں، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے جب غصہ آ جائے؟ آپ ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں سب، ٹھیک ہے؟ جلدی کیجئے، جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ جا کے ان سے پوچھ بھی سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا پڑھنا چاہیے، اور پھر جواب تلاش بھی کر سکتی ہیں آپ، لیکن جلدی کیجئے، ٹائم کم ہے، ہمیں کاؤنٹ ڈاؤن بھی کرنا ہوتا ہے، پھر جلدی کیجئے، اگر غلطی ہوئی تو پھر آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ دکھائیں، مجھے دکھاؤ۔ جواب تو نکالا ہے، لیکن اگر یہ جواب غلط ہوا تو ٹیم اے جیت جائیں گی، اور اگر جواب صحیح ہوا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ تو بچیوں کیا جواب نکالا انہوں نے؟ تعوذ، سب پڑھیں۔ تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ٹیم بی سے آئی تھی کنز ایمان، اور انہوں نے جواب نکالا ہے تعوذ پڑھنا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے جب غصہ آ جائے، اور ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ تو ٹیم بی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی، تو یوں مقابلہ ٹیم اے نہیں جیت سکی، لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دونوں ٹیموں نے اچھی کوشش کی، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں